اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کی راہ میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب ہیں۔ لفظ سبحان اللہ میں ہر قسم کی خوشی اور ہر قسم کی غمی کا علاج بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے لفظ سبحان اللہ کا معنی اور اس کے چند فوائد بیان کروں گا۔ لفظ سبحان اللہ بظاہر ایک ننھا مننا سا چھوٹا سا بول ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے اندر توحید اور علم عرفان کا ایک بہت بڑا جہان رکھتا ہے، اور یہ کلمہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس کلمے کے اندر لفظ سبحان اللہ میں ہر قسم کی خوشی اور ہر قسم کی غمی کا علاج بھی موجود ہے۔ سورہ حجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ تحقیق ہم کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے سینے کو تنگ کر دیا ہے جو یہ باتیں کہتے ہیں۔ یہ مکی دور میں جب مکہ والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھپایا، تنگ کیا، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ البتہ ہم کو پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یہ باتیں کہتے ہیں، انہوں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے، آپ کے سینے کو بہت زیادہ تنگ کر دیا ہے۔ آپ فسبح بحمد ربک، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ پڑھیں۔ تو اس آیت سے پتہ کیا چلتا ہے کہ لفظ سبحان اللہ میں ہر قسم کی غمی کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ وہاں بھی خوشی کا عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا فسبح، اپنے اللہ کی تسبیح بیان کر، سبحان اللہ پڑھ۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لفظ سبحان اللہ میں ہر قسم کی خوشی کا علاج بھی ہے۔ تو اب آتے ہیں لفظ سبحان اللہ کے معنی کی طرف۔ لفظ سبحان اللہ کا ایک معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہم کھاتے ہیں، اللہ رب العزت کھاتا نہیں ہے۔ ہم پیتے ہیں، اللہ رب العزت پیتا نہیں ہے۔ ہم کو نیند آتی ہے، اللہ رب العزت کو اونگ تک نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ دوسرا معنی لفظ سبحان اللہ کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی شریک کی شراکت سے پاک ہے، یعنی کہ کائنات کے چلانے میں، کائنات کے بنانے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ حجر کے اندر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اسی طرح لفظ سبحان اللہ کا تیسرا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہر قسم کے فضول پن، ہر قسم کی بیکار پن سے پاک ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اسی طرح لفظ سبحان اللہ کا چوتھا معنی یہ ہے کہ میرے اللہ کے میرے متعلقہ جو بھی فیصلے ہیں یہ ہر قسم کے ظلم، ہر قسم کی ناانصافی سے پاک ہے۔ اللہ نے جہاں بھی مجھے رکھا ہے، مجھے امیر رکھا ہے، مجھے غریب رکھا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ رب العزت کسی بھی نفس کے اوپر ظلم نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینہ وبینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، حرام ٹھہرایا ہے، اور اس کو اپنے درمیان اور تمہارے درمیان ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتیاں نہ کرو۔ اسی طرح لفظ سبحان اللہ کا 5واں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب شریعت ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کی خطا سے پاک ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت نے شریعت کو نازل فرمایا ہے، آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے، یہ ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کفر حرفا بکتاب اللہ فقد کفر، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف کا بھی انکار کیا وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ کافر رہے گا۔ تو یہ ہیں لفظ سبحان اللہ کے 5 معنی۔ اب آتے ہیں لفظ سبحان اللہ کے فوائد کی طرف۔ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ لفظ سبحان اللہ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے ترازو میں سب سے وزنی ترین جو عمل ہے وہ لفظ سبحان اللہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ اللہ کے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، زبانوں پر ہلکے ہیں مگر اللہ کے ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کو، اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کے ترازو میں جو وزنی ترین اعمال ہیں ان میں سے یہ کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرا اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو ایک دن کے اندر 1000 نیکیاں کمائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ فیکتب لہ 1000 حسنۃ، فرمایا کہ جو دن میں سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 1000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اس کے 1000 گناہوں کو اللہ رب العزت 100 بار پڑھنے کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا۔ تو دوسرا فائدہ کیا کون سا ہوا کہ لفظ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت 1000 نیکیاں اور 1000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے لفظ سبحان اللہ پڑھنے کا، اللہ رب العزت بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس آدمی کا گناہ
سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس لفظ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی برکت سے۔ اسی طرح لفظ سبحان اللہ پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی برکت سے جنت کے اندر درخت لگا دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی میں آتا ہے، اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر آتا ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو آدمی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر درخت لگا دیتے ہیں۔ اور اس درخت کی وضاحت جامع ترمذی میں آتی ہے اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ یہ درخت اتنا بڑا ہے اگر ایک گھوڑا 100 سال تک بھی اس درخت کے نیچے سے دوڑتا رہے گا تو اس کا سایہ کیا ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اتنا لمبا درخت، اتنا بڑا درخت، صرف بندہ جب سچے دل کے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی برکت سے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتے۔ پانچواں فائدہ کیا ہے لفظ سبحان اللہ پڑھنے کا، کہ اللہ کی راہ میں سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ طبرانی میں آتا ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر قیام اللیل تہجد پڑھنا بھاری ہو، یا جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخیل ہو جائے، بخل کا شکار ہو جائے، یا دشمن سے جہاد کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ کرے، تو اسے چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ کثرت کے ساتھ پڑھے، اس لیے کہ یہ کلمات اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ کی راہ میں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر محبوب ہیں۔ تو یہ ہے لفظ سبحان اللہ، جو ننا منا سا چھوٹا سا بول ہے، اس کے میں نے آپ کے سامنے 5 معنی اور 5 فائدے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔